السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ توکل ایسے لوگوں کا تھا اللہ پہ۔ آج بات کرتے ہیں ذرا اپنے ارد گرد کی۔ ہمارے ارد گرد میں جو لوگ ہیں، اپنا بچے جو ہے نا، چھوٹے بچے کیا، بڑی خواتین کی بھی میں بات کروں گی، چھپکلی کو دیکھ کے چیخ ماریں گی، ڈر جائیں گی، کاکروچ کو دیکھ کے چیخ ماریں گی، ڈر جائیں گی۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا چھپکلی کھا جائے گی یا کیا کاکروچ آپ کو کھا سکتا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ یہ ہمیں گزند نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمیں نہیں کھا سکتے، لیکن پھر بھی چیخیں مارنا اور چلانا، تو یہ میرے خیال میں، میرے نزدیک تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ اور صرف یہ بتانا کہ ہم برگر فیملی سے ہیں، ہم بڑے امیر ہیں، ہمارے بچے بڑے نازک ہیں، ہم خود بڑی نازک ہیں، ہم ان چیزوں سے ڈر جاتی ہیں، تو آپ سوچئے گا کبھی، آپ بلکہ پڑھیے گا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹا بچہ اور معصوم بچہ اور چند کھجوروں کی ایک پوٹلی اور ایک پانی کا چھوٹا مشکیزہ لے کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وادی حجاز میں چھوڑ دیا، جہاں پرندے بھی نہیں چہکتے تھے، جہاں پہ کوئی ذی روح نہیں تھا، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا، تو حضرت حاجرہ نے پلٹ کے صرف ایک جملہ بولا کہ یا خلیل اللہ، کیا یہ آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ میری آزمائش ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ کبھی بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں، وہ ماں، جو لوگ گئے ہوں گے حج اور عمرے کے لیے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ صفا اور مروہ، دو جو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان وہ چند دن کی کھجوریں اور پانی وہ ختم ہو گیا، تو بچہ پیاس سے نڈھال تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اور حضرت حاجرہ جو ہیں وہ صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک بے چینی کے عالم میں، اور ماں کے دل کی تڑپ کوئی ماں ہی جان سکتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ انہوں نے اس کے درمیان 7 چکر لگائے کہ کہیں کوئی آبادی، کہیں کوئی پانی مجھے نظر آئے اور میں اپنے بچے کو پلاؤں۔ اور 7 چکر لگانے کے بعد جب وہ تھک گئیں، اب تو وہاں پہ اتنے اے سی لگے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا سسٹم ہے اور بڑے آرام سے صفا مروہ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، تب پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، اور ایک تنہا خاتون وہاں پہ، اندھیرا، نہ کوئی روشنی نہ کچھ، صرف سورج کی روشنی آتی تھی، نہ کوئی ارد گرد انسان، نہ کوئی پرند نہ چرند، تو انہوں نے کیسے وہ چکر لگائے ہوں گے؟ یہ ہے ماں کی تڑپ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو بچہ جو تھا، بچے کی جس جگہ پہ ایڑیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جس جگہ پہ وہ رونے سے ٹانگیں وہ جب ہلاتے تھے تو ایڑیاں جس جگہ پہ لگتی تھی، اس جگہ سے ایک چشمہ پھوٹا، پتھر سے چشمہ۔ یہ میرے رب کے کرشمے ہیں، معجزے ہیں اس رب کے۔ تو وہ پانی جو تھا نا، وہ ڈائریکٹ دھار بن کے ان کے منہ میں جا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ جو تھی
وہ حیران رہ گئی، اور وہ مسلسل پانی بہے جا رہا تھا تو وہ انہوں نے اس کے ارد گرد چھوٹے ٹکڑے پتھروں کے لے کے اور اس کے ارد گرد لگا دیے، اور اس کو کہا زمزم ٹھہر جا۔ زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ اگر وہ اس وقت نہ یہ کرتی تو میرے رب کی یہ شان اور قدرت ہے، وہ پانی نہ رکتا، اور ممکن ہے اس میں جو تھوڑی سی دنیا تب تھی وہ بہہ جاتی، لیکن وہ پانی وہیں رک گیا، اور وہ ہزاروں سالوں سے وہ پانی نکال رہے ہیں، اور چند سیکنڈ کے بعد جتنا بھی پانی نکلتا ہے وہ لیول وہیں پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے ایک ماں کی دعا، اور دیکھیں اس ماں کی تڑپ کو اللہ نے رہتی دنیا تک ہر مسلمانوں پہ، مرد ہو چاہے عورتیں ہوں چاہے جو بھی ہوں، مسلمان ہونا شرط ہے، وہ ان کی جو وہ دوڑنے کی اور چکر لگانے کی پریکٹس تھی اس کو واجب کر دیا اللہ پاک نے، کہ وہ جو بھی عمرہ اور حج کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جی صفا اور مروہ کے بارے میں آج بات کی ہم نے، اور کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ بہت مختصر کوشش کرتی ہوں جامع اور مختصر بات کرنے کی، تاکہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آ بھی جائے اور میں طول نہ دوں بات کو، آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ تو جی بس آج کی یہی بات تھی۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ اپنے توکل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی محبت ہوتی ہے جس کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری بیٹی کا فیس بک پہ چینل ہے، فیس بک پہ پیج ہے ارمز کچن کے نام سے، وہ اس پہ ہوم شیف کے طور پہ کام کرتی ہیں، انہیں بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تھوڑی سی ویڈیو آج بات لمبی ہو گئی، سوری۔